قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ بربادی مبارک حائفہ اسکندر، بربادی مبارک اے دل۔ وہ کسی اور کا ہوا، وہ دھوکے باز نکلا۔ وہ دوسرا گلاس پی گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سے کہتے نگاہیں سامنے کے منظر پر ٹکا دی۔ دل نے کہا، دیکھو یہ ہے وہ شخص جو تم سے محبت کا دعوے دار تھا۔ دیکھو وہ کیسے آگے بڑھ گیا ہے۔ جہاں بیٹھنے کے خواب تمہارے تھے وہاں وہ عام سی لڑکی بیٹھی تھی، لیکن وہ عام کہاں رہی تھی۔ حائفہ اسکندر تو اپنی نگاہیں سامنے موجود اس شخص سے نہ ہٹا پائی۔ اسے اس پل اسے زیادہ خود سے نفرت ہوئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ حائفہ اسکندر تمہیں معاف نہیں کریں گی۔ پھر وہ مسکرا دی کڑے ضبط کے ساتھ اور ساتھ موجود ٹرے سے تیسرا گلاس اٹھا کر پی لیا۔ ویٹر اسے بتانا چاہتا تھا کہ یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو وہاں کی بگڑی عوام کے لیے تھا، ان کے لیے جن کے لیے بہزاد شاہ نے جال بچھایا تھا، لیکن وہ کہاں اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ اس نے پھولوں کا گلدستہ اٹھایا اور قدم قدم چلتے اس شخص کے قریب جانے لگی۔ ایک آخری بار بہزاد شاہ نے مٹھیاں بھیجی۔ وہ اس وقت گلابی لہنگے میں موجود بالوں کو کرل کے ہلکا سا میک اپ کیے سیر سیج کا مسکراتی اسی کی طرف چلتی آ رہی تھی، بنا حجاب کے۔ ہاں، حجاب نہیں تھا آج پہلی بار حائفہ اسکندر کے سر پر۔ یہی دیکھتے اس کے دماغ کی رگیں تنی۔ بہزاد شاہ کے ساتھ اس وقت جو لڑکی موجود تھی وہ اس وقت کے مشہور سیاستدان کی اکلوتی بیٹی تھی، تو اس نے اپنی برابری کی لڑکی ڈھونڈ لی تھی خود کے لیے۔ حائفہ اسکندر تو عام تھی، بےحد عام، ایک عام اسکول کے استاد کی بیٹی۔ حافظ کو گاڑی میں پہنچاؤ، اس نے سفید شاہ کو میسج کیا فوراً، لیکن وہ اس کے قریب آ گئی تھی۔ اس کے پاس آئی، آنکھوں میں سہر ڈورے تھے۔ اگر اس وقت کوئی حائفہ اسکندر کو موقع دیتا وہ اتنا چیختی اور اتنے آنسو بہا دیتی کہ دنیا ترس کھاتی اس پر، لیکن وہ مہاجر بنی رہی۔ محبت کے دعوے کرنے والا وہ شخص نکاح میں کسی اور کو لے چکا تھا اور مستقبل میں شاید سب ٹھیک ہو جاتا، لیکن حائفہ اسکندر کے دل میں ہمیشہ کسر رہ جاتی کہ بہزاد شاہ نے اس سے پہلے کسی اور کو وہ درجہ دے دیا تھا جس کا عہد اس کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جب مسیحا دھوکہ دیتے ہیں تو گاؤ دل پر لگتے ہیں، جیسے ہم جو صرف اسی شخص کی مسیحائی مٹا سکتی ہے۔ اس شخص نے تو جیسے توڑا تھا اسے، اس کا جواب اسے ویسے ہی توڑ کر دینا چاہتی تھی۔ نکاح مبارک۔ انہیں پھول آگے کیے، نگاہیں اس عام لڑکی پر تھی جس کی مسکراہٹ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، جس کی آنکھوں کی چمک چیخ بتا رہی تھی کہ اس نے اس سلطنت کے بادشاہ کو تسخیر کر لیا تھا۔ یہ تمہاری دوست ہے بہزاد؟ اس لڑکی نے ادا سے پوچھا جس نے سرخ لہنگا پہنا جبکہ پیٹ کی جگہ سے بلاؤز کافی اونچا تھا۔ شاید امیروں کے ہاں ایسا کرنا عزت کی بات سمجھا جاتا ہے۔ ساتھ کر اس شخص کو دیکھو، اس سے یہ ہضم کرنا مشکل لگا، لیکن اس نے نکاح کر کے اس دنیا کی ہر ناممکنات کو ممکن بنا دیا تھا۔ حائفہ کی نگاہیں اس شخص کی طرف اٹھی جو بھینچے ہونٹوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ابھی تنہائی میسر آئے تو اس لڑکی کو سزا دے اس کی جہانے کی۔ سفیر شاہ دور کھڑا اپنے بھائی کی بند مٹھیوں اور ماتھے پر ان گنت بلوں کو دیکھتا اس لڑکی پر ترس کھا گیا۔ دوست نہیں ہوں میں ان کی، بلکہ میں ان کی کچھ نہیں لگتی، ایک عام جرنلسٹ ہوں۔ بس انہوں نے بلوایا تو میں خود کو روک نہیں پائی۔ آخر یہ چینل بہزاد شادی کی خبر کو سب سے پہلے لائیو اور چھاپنا چاہے گا۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں مصنوعی چمک رکھتی بولی، ویسے کافی اچھی لگ رہی ہو۔ بہزاد شاہ کی چوائس کو ماننا پڑے گا، اپنی ٹکر کے لوگ ڈھونڈتے ہیں یہ۔ وہ ایک اور بار اس پر کر گئی۔ بہزاد شاہ کو اس سے زیادہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت اسے آنکھوں سے اس منظر سے ہٹنے کا کہہ رہا ہے، اسے ڈرا رہا ہے، وارن کر ہے کہ حائفہ اسکندر جاؤ، لیکن اب اسے کہاں فرق پڑتا تھا کہ بہزاد شاہ کیا چاہتا ہے اور کیا کہتا ہے۔ مجھے پتہ ہے، تعریف کا شکریہ، وہ لڑکی بولی تو حائفہ نے تمساح اڑاتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ بولی اور ہاتھ آگے کیا تو لڑکی نے تھام لیا۔ وہ بہزاد کو دیکھنے لگی، شاہ صاحب برا مت منائیے گا، ہم میڈل کلاس لوگ غیر مردوں اور انجان لوگوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے، وہ کہتی اس کے دھواں ہوتے چہرے کو نظر انداز کرتی مڑی اور اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ حائفہ اسکندر ٹوٹ گئی تھی، بکھر گئی تھی۔ کاش سائنس مزید ترقی کرتی اور لوگوں کے دل میں اٹھتے درد کی پیمائش کر سکتی۔ دل میں اٹھتے درد کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا، کوئی اس کی پیمائش نہیں کر سکتا۔ سچ میں
وہ میڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی عام لڑکی تھی۔ ادا جعفری نے ہنکارا بڑھا، لیکن بہزاد شاہ نے سفیر شاہ کو سلگتی نگاہوں سے گویا جو کندھے اچکا گیا۔ وہ آگے بڑھتی ایک اور گلاس اٹھا گئی تو بہزاد ہوٹ پاٹ سے پہرے ہٹائے اسٹیج سے نیچے اترا۔ صفی، یہ مجھے نظر نہ آئی یہاں، اسے گاڑی پہ پہنچاؤ، وہ اسے تم چھوڑ کر آؤ گے، گھر سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سفیر شاہ کے پاس آتا بولا، بھائی وہ میرے ساتھ نہیں آئیں گی۔ سفیر نے اسے رومان کے پاس کھڑے ہوتا دیکھ پوچھا۔ اس احمق لڑکی کو بخار تھا اور وہ 3 ڈرنکس پی چکی ہے، تو نہ کرتے نکاح۔ سفیر شاہ جلے لہجے میں بولا۔ سفیر شاہ، اس وقت اگر نہیں چاہتے ہو کہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی جلا کا بسم کر دوں تو وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں رومان نے اس کے کندھے کو تھاما، اسے گرنے سے بچانے کے لیے۔ اور بہزاد شاہ کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ وہ آگے بڑھتا کہ سفیر شاہ نے اسے روکا۔ میں دیکھتا ہوں آپ واپس جائیے، اس وقت سارے کیمرے صاف پر ہیں۔ میں مجبور نہ ہوتا تو اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتا۔ وہ بولا، واپس اسٹیج پر چلا گیا، لیکن نگاہیں اب بھی اسی پر ٹکی تھی۔ اس نے سائڈ پر ہوتے سامنے موجود رومان غازی کا نمبر ملایا، جس نے حیرت سے اس سے مڑ کر دیکھا، پھر گال اٹھائے۔ اس کے کندھے سے بازو اٹھا لو رومان غازی، اس سے ہاتھ لگایا۔ یہاں تمہاری انگلیاں اس کے چہرے پر اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے بڑی تو جوڑ سے اکھاڑ دوں گا، بازو سالے۔ وہ اتنی وحشت سے ڈرا کہ رومان نے فوراً اپنا بازو ہائی فاز کندھے سے دور کیا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ بہزاد شاہ اس کی پشت کو دیکھتا رہا جب تک وہ چلی نہ گئی۔ میں چھوڑ دوں گا اسے، سفیر شاہ نے سنجیدگی سے رومان سے کہا۔ میں اسی طرف نکلو فوراً۔ بہزاد شاہ، اسے منسلک چیزوں پر نظر رکھو گے تو مارے جاؤ گے، وہ سر سے لہجے میں بولا تو رومان غازی پیچھے ہٹ گیا۔ سفیر شاہ نے بہزاد کی چادر ہائی فاز کندھے کے گرد اوڑھی اور اسے گاڑی میں بٹھا دے گھوم کر دوسری طرف آ کر بیٹھا۔ آپ کی امانت میرے پاس ہے، وہ میسیج سینڈ کر کے پرسکون ہو گیا۔ گاڑی چھوڑو گے نا؟ تم دونوں بھائی دھوکے باز ہو، کسی کو تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، وہ چکراتے سر کے ساتھ بولی۔ خاموش رہی؟ کیوں خاموش ہوں میں؟ یہ روپ تم بھائی کہیں اور دکھانا۔ ویسے ایک بات بتاؤ۔ سفیر شاہ نے اس لڑکی کو دیکھا، کیا حال ہو گیا تھا اس لڑکی کا۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ بہزاد شاہ اس لڑکی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے جو آج وہ سب برداشت نہ کر پائی تھی۔ سفیر شاہ نے دیکھا آج اس نے حجاب بھی نہیں کیا تھا۔ اسے ترسا نہ جانے بھائی تمہارے ساتھ کیا کرنے وہ سوچ کر رہ گیا۔ اپنے بھائی کے غصے اور خوف سے تو وہ خود خائف تھا۔ کیا تم بھی کسی مڈل کلاس لڑکی سے محبت کا ڈھونگ کرتے شادی کسی امیر خاندان کی لڑکی سے کر لو گے؟ وہ بولی تو سفیر شاہ کے ذہن میں اس کا عکس گما۔ وہ نفرت سے سر جھٹک گیا۔ بھائی کیا میں اس سے ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ اس نے کال کا اسپیکر پر ڈالا۔ مخالف سمت کھانا کھل چکا تھا، اس لیے بہزاد اسٹیج سے اتر گیا تھا۔ کیا بکواس ہے، ہوش میں ہو؟ تمہارا بھائی کبھی بھی خوش نہیں رہے گا، اس سے بتا دن دکھایا باز کے اندر اسے سے کتنی نفرت کرے گی اب سے اسے سے۔ اچھا تو رومان، اجازت ہے تمہیں شاہ، بہزاد نے کہتے کال کٹ کر لی۔ اس ضبط کے کن محل پر تھا۔ سفیر شاہ جان گیا نہیں تو سامنے مجھے لڑکی کو ہاتھ لگانا تو دور کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے جھکتے اس لڑکی کی محسوس رگ دبائی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ آج پھر اس کے سامنے تھا۔ ماہا کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ وہ اپنی مہنگی گاڑی سے اترتا اس کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھوں میں اتنا سردپن تھا کہ ماہا کو لگا اور اتنی دوری پر بھی اسے جلا کر بسم کر دے گا۔ پھر ماہا فیض کا فون باز اٹھا جو اس نے ہڑبڑاتے اٹھایا۔ یہاں وہی محسوس سرد آواز، نام نہیں۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار کسی سے خوف محسوس ہوا تھا، اور وہ تھا وہ سامنے موجود شخص۔ وائٹ روز، تم خود چل کر آؤ گی یا میں وہاں پہنچوں؟ میں ہاں تم پیار کی زبان سمجھنے والوں میں سے نہیں ہو ماہا فیض۔ وہ گاڑی میں واپس بیٹھا تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ماہا کا دل کیا وہ بھاگ گیا، لیکن خوف کے مارے وہ ایک قدم اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ اس کی سفید گاڑی اس کے آگے آ کھڑی ہوئی۔ اس شخص سے منسلک ہر چیز سفید ہی، اس سے بھی تو وائٹ روز کا خطاب دے گیا تھا، اور سفید رنگ تو نفرت کی علامت ہے۔ یہ سوچ اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن وہ اس تک پہنچتا گاڑی روکتا دروازہ کھل گیا۔ اندر بیٹھو، ٹھنڈے لہجے میں کہا گیا تو ماہا کو لگا
وہ برف کی مانند ہو گیا. سنائی نہیں دے رہا تمہیں بیوقوف لڑکی؟ اندر بیٹھو. وہ اتنی اونچی داڑا کہ محافظ ہل کر رہ گئی اور کانپتے اندر بیٹھی. ڈرائیور نے ایک انجان اور ویران جگہ پر جا کر گاڑی روک کے خود نکل کر باہر کھڑا ہو گیا. وائٹ روز وہ شخص اس کی طرف مڑا اور آنکھوں پر تب سے لگا چشمہ ہٹایا. مہا کا سانس سوکھا. کیا چاہیے تم؟ وہ اس پر جھکا کہ وہ چیخ مارتی پیچھے ہوئی. اس کا پورا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا. واٹ ربش! چیخ کیوں رہی؟ اتنی جلدی نہیں ماروں گا تمہیں. دور رہو. دور ہی ہو لڑکی. سفیشہ تم جیسوں کے قریب بھی آنا تو ہین سمجھتا ہے انہیں. اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی. مہا نے نم آنکھیں اٹھا کر اس قدر تذلیل پر اسے دیکھا جس کی نگاہیں مہا پر ہی تھی. کوئی اتنا خوبصورت ہوتے ہوئے بھی اتنا وحشت سے بھرپور، اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے واپس چھوڑے. مجھ سے دور ہیں یہ سب. میں ڈیسائیڈ کروں گا. وائٹ روز مجھے کیا کرنا ہے مجھے مت بتاؤ. ہے تمہارے بھائی کے کمرے میں الماری کے سب سے نچلے دراز میں ایک لاکر ہے. اس میں ایک فائل ہے سفید رنگ کی. وہ چاہیے مجھے اور وہ تم لا کر دو گی مجھے. کیوں؟ مہا فیض اپنی عقل کے مطابق اپنی بڑی آنکھوں کو اٹھاتی حیرت سے بولی تھی. جتنا کہا جائے اتنا کرو. فضول کے سوال کر کے میرا دماغ مت خراب کرو. وہ اگر آیا تو وہ چپ ہوگی. بھائی مارے نہیں مارے گا. اور جب وہ گھر نہ ہو تب نکالنا. کل رات تک مجھے چاہیے وہ فائل. سمجھ ہی ہو؟ مہا نے سر جھکا لیا. ایک طرف وہ شخص تھا تو دوسری طرف اس کا بھائی. اس کے بھائی کو پتہ چلتا تو وہ اسے جان سے مار دیتا. اس کا سانس خشک ہونے لگا. وہ گہرا سانس بھرنے لگی. پاپا پانی. وہ بولی تو سفیر شاہ نے آنکھیں غصے سے بند کرتے اسے دیکھا. پانی سامنے موجود تھا اس کے، لیکن وہ اس لڑکی کو تڑپتا دیکھ رہا تھا. پھر کچھ لمحوں بعد اسے پانی پکڑا. اس نے پی لیا تو سفیر شاہ نے وہ بوتل گاڑی سے باہر پھینک دی. مہا فیض اس کی خود کے لیے اتنی نفرت دیکھ کر حیران تھی. کیا کوئی کسی سے اتنی نفرت بھی کر سکتا ہے جتنی اس شخص کی آنکھوں میں تھی اس کے لیے؟ اس نے ڈرائیور کو واپس بلوا اس کی یونیورسٹی کے باہر گاڑی روکی. وہ اتر گئی تو وہ گاڑی بگا لے گیا. مہا کا ڈرائیور بھی دور سے آتا دکھائی دیا تو وہ فوراً آ بیٹھی. گاڑی کی طرف روانہ ہوئی. کیا ہوا تھا ابھی اس کے ساتھ؟ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ وہ شخص اس سے بے انتہا نفرت کرتا تھا. لیکن وہ کیا چاہتا تھا؟ اس کی ذات سے، اسے مرد ذات سے جو خوف تھا اس میں مزید اضافہ ہو گیا. کاش آپ نے اچھے مرد بھی بنائے ہوتے. وہ گہری سانس پر جسمان پر نگاہ ڈالتی اپنے ہاتھوں کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پانے لگی. اس نے تو سفر تجھ سے رابطہ کا میں پڑھا تھا کہ رب العزت نے ایک شخص وقت تمہارا نام لکھا تو اس کی قسمت کا مرد کہاں تھا؟ اس نے بچپن سے اب تک مرد کا وحشت سے بھرپور ظالمانہ رویہ ہی تو دیکھا تھا. وہ کہانیوں میں دکھائے جانے والے کردار کہاں تھے؟ وہ رودی پھول پھول کر اپنے کمرے میں پہنچتے ہی وہ مجھے مار دے گا. وہ فائل. وہ ہچکی لیتی بولی. وہ اپنی بستر پر آڑی ترچھی لیٹے ہی سسکیاں لیتے سو گئی. وہاں کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ اس نے کھانا کھایا تھا یا نہیں، یا وہ کمرے میں بھی موجود تھی یا نہیں. میرے لیے کیوں نہیں کسی کو بنایا؟ وہ بس ایک ہی بات پڑھتی ہوئی پھر خاموش ہو جاتی، بالکل خاموش، جیسے کوئی لفظ اب بولا تو ضائع ہو جائے گا. وہ رات کے پیر پانی کے لیے جسم سارا کام بڑھا تھا. وہ اوپر سیڑھیاں چڑھتے اپنے بھائی کے کمرے کے قریب رکی. دل مانو جیسے اب بھی اچھل کر باہر آ جاتا. خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا. اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. مہا اسے لگا اس کی موت سامنے کھڑی ہے اس کے بھائی کے روپ میں. یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے میرے کمرے تک آنے کی؟ بھائی جلدی بولو. 10 بار جملے میں ہکلایا مت کرو. میں آپ سے پیسے لینے. اسے کچھ سمجھنا آیا. ریان کچھ سمجھنا ہے. زبان جیسے اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. کتنے چاہیے؟ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولو. آگے سے کچھ نہ کہہ بھائی کہ جس محل میں وہ جس کا کاروبار کا پیسہ کھاتے تم حیوان بن گئے وہ اسی کا ہی ہے. 2000. اس نے 1000 نکالتے اس کی ہتھیلی پر رکھا. شکل گم کرو اور پیسے کم خرچ کرو. تمہارے باپ کا مال ہے، آئندہ یہاں دکھی دو. زندہ دفن کر دوں گا. وہ بولتا کمرے میں چلا گیا. جب کہ روتی اندھا دھند کمرے میں آ کر بند ہوئی. یہ سب مجھے مار دیں گے. میں مر جاؤں گی ماما. اس نے چہرہ تھکے میں دیتے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا. اس کا خون مسلسل بچ رہا. اس نے بنا دیکھے اٹھاتے کان کے ساتھ لگایا. لے آئی ہو فائل؟ وہی سرد لہجہ. نہیں پلیز وہ مجھے مار دیں گے. کسی اور سے نہیں. تم کرو گے یہ کام کل تک نہ ہوا تو اس کا پتہ نہیں، لیکن میں تمہیں مار دوں گا. پاگل لڑکی. آپ دیکھے ہیں میں درد میں ہوں. یہ لوگ تیرے بنائے لوگ. مجھے اذیت دے ہیں. مجھے واپس بلا لے. میں خوف سے مر جاؤں گی ورنہ. وہ سسکیاں بڑھتی نیند میں جاتے بولی تھی جو محلف نے بخوبی سنا تھا.
وہ اپنے آگے سے میز کو دور دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا اور تب کی چلی کار کاٹی پھر اس کے گھر کے دروازے پر جاتے اس کے کام والی سے رابطہ کیا احساس تھا بہزاد نے بتایا تھا اسے. اس نے حائفہ کو اس کے کمرے تک پہنچا دیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے. سفیر واپس آ گیا اور باقی کے معاملات سنبھالے. بہزاد نے سب وقت سے پہلے بند کروایا تھا. بہزاد کاش تم رخصتی بھی ساتھ ہی کروا لیتے. وہ فیروز جعفری اور اس کے مہمانوں کو الوداع کرنے آیا تھا. جب ادا جعفری اس کے ساتھ چہکتی بے شرمی سے بولی تو سب ہنس دیے. جلد اس کا بھی انتظام کروں گا. وہ سنجیدگی سے بولا. سب کو روانہ کرتا صاف سمیٹا گھر کے نکلے. رات کے 3 بج گئے تھے. بھائی کیا آپ کو یقین ہے فیروز جعفری ہی وہ شخص ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. آگے کیا کرنا ہے اب بتاؤں گا. ابھی سو جو جا کر تیزی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتا بولا. حافی بہت غصہ تھی. حائفہ سکندر نام ہے اس کا سفیر شاہ اور یہ میں آخری بار بتا رہا ہوں تمہیں. اوکے کول. سفیر شاہ نے ہاتھ ہوا میں اٹھا تیزی سے اس کے بیڈ سے اترا. وہ 2 بار تھی. ان کا پیشہ کیا تھا لوگ نہیں جانتے تھے. لوگوں کے سامنے وہ مشہور ڈیزائنر سے جو اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں تھے جس کی محفی کہانی کیا تھی کوئی نہیں جانتا تھا. اس کے بعد بہزاد شاہ نے اپنے آپ کو سیاست میں متعارف کیا اور پھر بس وہ دن رات اور ترقی کرتا چلا گیا. وہ کس مقصد سے تھا کیا چاہتا تھا کوئی کچھ نہیں جانتا تھا. وہ کسی عہدے پر فائز نہیں تھا لیکن پھر بھی کافی شہرت رکھی تھی. اس کے اتنے اثر رسوخ تھے کہ سیاست کے ہر عہدے کے لوگوں کو جاتا تھا. وہ اور سب سے ملتا تھا لیکن وہ خود کسی عہدے پر نہیں تھا. اشرف فیض کی کوئی خبر؟ بہزاد نے سر اٹھائے بغیر پوچھا. نہیں اس کو ابھی معلوم نہیں ہوا لیکن جلدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے سو جاؤ تھک گئے ہوگے بھائی. بولو شاہ. بہزاد نے سر اٹھاتے محبت سے پوچھا. حافظ سے آپ کی محبت؟ حائفہ. بہزاد شاہ دار تو سفیر شاہ فوراً اس کا کمرہ چھوڑتا دروازہ بند کرتا تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا کیونکہ بہزاد شاہ اس وقت کتنا پریشان تھا اسے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا. جب کہ بہزاد شاہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا. کیا خبر ہے سر؟ آپ کے نکاح کی تصویر وائرل ہوگی. صبح آپ کے انٹرویو کے لیے جرنلسٹ آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے کل 10 بجے. وہ کہتا کال کاٹ کر اور کام میں مصروف ہو گیا. اگلی صبح وہ تھی 20 میں ناک رقصہ تیار کھڑا تھا. گھڑی پہنتے پرفیوم خود پر چھڑکتے چشمہ لگایا. وہ باہر نکل گیا. 6 فٹ قد کثرت جسم قدمی رنگت اور پرکشش نقوش وہ لوگوں کو مسمرائز کر دینے والی شخصیت رکھتا تھا اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا. وہ باہر نکلے. اس کے گارڈن میں ہی صحافی ترتیب سے بیٹھے ہوئے تھے. وہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھا. السلام علیکم بہزاد شاہ. وہ بولا تو تصویریں اترنے لگی اور صحافی اپنے سوالوں کے ساتھ تیار کھڑے ہونے لگے. سب اپنے سوال باری باری پوچھتے تھے. آخری سوال بہزاد کے سیکرٹری نے کہا اور وہ اس کا جواب دیتا اٹھنے لگا. میرے سوال بھی رہتے ہیں ابھی مسٹر بہزاد شاہ. اس آواز پر وہ آنکھیں باندھ کر کے کھلتا ضبط کرتا مڑا. وہ بھی آئے تھے شاید اس لیے وہ اسے پہلے نہیں دیکھ پایا تھا. ابھی رات ہی تو اسے سمجھا کرایا تھا. آپ اندر آج شفیق صاحب چینل کے مالک نے فون کیا تھا مجھے. بہزاد نے کچھ سوچتے کہا تھا. حائفہ سکندر نفرت سے اسے دیکھو اندر بڑھ گئی جبکہ سب جرنلسٹ اب کھانا کھانے لگے تھے جس کا انتظار بہزاد کی طرف سے نکاح کی دعوت کے طور پر کیا گیا تھا. وہ اندر داخل ہوا. داخل بہزاد کے سیکرٹری نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا. تم سے مجھے بتایا نہیں وہ آنے والی ہے. پیسہ کس چیز کا دیتا ہوں میں تم لوگوں کو. وہ فون پر سوری ہمیں اندازہ نہیں تھا. وہ پہلے آفس سے ہی گئی تھی. تم سب سے تو بعد میں حساب لیتا ہوں میں. بہزاد گھر اور کال کر دی. تم باہر انتظار کرو فہر. وہ اندر آتا بولا تو سیکرٹری باہر نکل گیا. بہزاد اس کو ایک نظر دیکھ کر سامنے صوفہ پر ٹک گیا. سب سے پہلے نکاح کی مبارک وصول کر مسٹر بہزاد. وہ بولی تو بہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی بھی تاثر نہیں تھا. اسے حیرانی ہوئی. کیا وہ لڑکی جس کی بات وہ آنکھوں سے سمجھ لیتا تھا وہ ایک ہی رات میں اپنی تاثر چھپانے میں ماہر ہو کے تھی. حافی کیا کر رہی ہو یہاں؟ حائفہ سکندر مسٹر بہزاد. اس نے تصحیح کی. ہے میرے کچھ سوال ہیں. مجھے آج ہی یہ آرٹیکل پبلش کروانا ہے. پوچھو. بہزاد نے اسے اجازت دی. جیسے جاننا چاہتا ہوں کیوں چاہتی آپ اس بار سیٹ کے لیے امیدوار بنیں گے؟ معلوم نہیں. اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا. عوام کے لیے کیا سوچتے ہیں آپ؟ ہماری معلومات کے مطابق آپ کوئی NGO بنوا رہی ہیں. ایسا کچھ ہوا تو جلدی منظر عام پر آ جائے گا. مختصر جواب. آپ سیاست میں ہوتے ہوئے ایک ڈیزائننگ کمپنی چلا رہے ہیں. ایسا کیوں؟ میں اپنی نجی زندگی اشتہاروں میں چھاپنے کے کسی سے شیئر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. آخری سوال. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کے نکاح کی تصاویر نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا تو آپ کے چاہنے والے جاننا چاہتے کہ آپ شادی کب کر رہے ہیں. وہ بولی تو لہجہ ہلکا سا لڑکھڑایا.
لیکن نامحسوس انداز میں گہری سانس پڑی۔ بہزاد شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آنے لگا۔ حائفہ کی دھڑکنیں بڑی، وہ بالکل اس کے آگے موجود میز پر بیٹھ کر سچ میں سوال کا جواب چاہتی ہو کہ آپ ہر جرنلسٹ کو ایسے ہی قریب آ کر جواب دیتے ہیں؟ وہ فوراً کھڑی ہوگی اپنی جگہ سے۔ نہیں، یہ مقام سے حائفہ اسکندر کو حاصل ہے، میں چلتی ہوں، آپ بات کر کے اچھا لگا، خدا حافظ۔ وہ آگے بڑھی لیکن بہزاد شاہ کا لمس اپنے بازو کو محسوس کرتے ہوئے جی چاند سے کام گئی۔ حجاب کہاں ہے آپ کا؟ وہ اس کا باس نہیں چلا تھا، وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتا، کیا کل رات کی باتیں وہ بھول گئی تھی؟ اس کی پونی ٹیل کو سرد نگاہوں سے گھورتا بولا، ہاتھ چھوڑیے مسٹر بہزاد۔ حائفہ اسکندر، میرا دماغ مت خراب کرے، نہیں تو نتاشا آپ کی چھوٹی سی جان سہ نہیں پائے گی۔ ہاتھ چھوڑیے۔ وہ اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالتی ایک قدم دور ہوئی۔ ایک عام جرنلسٹ ہوں میں اور مجھے یوں ہی ٹریٹ کرے، ہم ایک دوسرے کے لیے انجان لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگلی بار اپنی حدود کو کراس مت۔ بہزاد نے اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا، اس کے بعد جھکا لیکن اسے چھوا نہیں۔ آپ کا حجاب اب مجھے اتار دکھا تو جان سے مار دوں گا۔ اس کے کان کے پاس جھکتا اور کرایا، دور رہیں۔ حائفہ کی دھڑکن تیزی اس شخص کی قربت جانے والی تھی۔ کسی اور کے ساتھ نکاح میں ہوتے ایسی اونچی اور گھٹیا حرکتیں آپ کو سود نہیں کرتی مسٹر بہزاد۔ وہ چیخا بول تو سفیر شاہ اندر داخل ہوا، آواز آہستہ کہ بھائی سب جا چکے ہیں، ہمیں بھی نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے، فاہرہ کو بھیجو اور بولو کہ حائفہ سے دور ہوتا کھڑا ہوا۔ فاہرہ، اوپر میرے کمرے میں جاؤ، میری الماری میں جہاں میرے کپڑے ہیں گے وہاں اسٹالر ہوں گے، 2 سفید رنگ والا لے کر آؤ، اس نے کام والی کے آدھے کہا۔ حائفہ نے وہاں سے نکلنا چاہا۔ حافی، وہ داڑھی کو جتنا چاہتا کہ اس لڑکی کو آرام سے ڈیل کر اتنا اس سے غصہ چڑھا رہی تھی۔ فاہرہ نے اسے لا کر اسٹالر دیا اور چلی گئی۔ وہ حائفہ کے پاس آیا اور اسے وہ اسٹالر سر پر دیا جو اس نے نہ جانے کب کی خرید کے رکھے تھے۔ بلکہ وہ تو ہر بار ہی جب اپنے لیے شاپنگ کرتا تھا اس کے لیے اسٹالر لازمی لیتا تھا۔ وہی محسوس سفید لباس پہنا اور باہر نکل گیا۔ اب اسے پتہ تھا اسے کیا کرنا ہے۔ اپنے لیپ ٹاپ پر جھکے اس نے اس گھر کے کیمراز کو ہیک کیا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے کے دروازے اندر داخل ہوتے اس نے اپنے قدم اس کمرے کی طرف بڑھائے جیسے گھر کا سارا نقشہ حفظ ہو۔ وہاں پہنچتے ہی کان پر لگے بلوٹوتھ کو آن کیا۔ کہاں ہے وہ؟ راستے میں تمہارے پاس 10 سے 12 منٹ ہے، اس سے مطلع کیا گیا۔ وہ کہ بندہ داخل ہوا اور سیدھا اس الماری کے پاس کا نیچے بیٹھے الماری کھولتے سامنے سے فضول کپڑے ہٹائے تو پیچھے وہ دیوار میں نصب لا کر نظر آئے۔ اس پر پاسورڈ ہے، تم نے بتایا نہیں؟ وہ غصے سے پاگل ہونے کا تھا، اگر وہ بیوقوف لڑکی آتی تو واقعی ماری جاتی۔ ہیک کر لی ہے پاسورڈ میں نے، جلدی کرو، راستے میں ہے۔ بہزاد شاہ جو اپنے آدمی کے ساتھ ہی کھڑا تھا بولا، آپ خوفزدہ ہیں؟ ہاں۔ دوسری طرف سے توقع کے برعکس جواب آئے، وہ کہاں کبھی خوفزدہ ہوئے تھے؟ اس بے غیرت آدمی سے نہیں، تمہاری وہاں موجودگی سے۔ میں تو جیسے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ہنکارا برتا بولا، 5 منٹ نکلو فوراً وہاں سے۔ محالف دارا تو وہ فائل نکالا، اس کی جگہ دوسری فائل رکھتا، کپڑوں کو ویسے ترتیب سے رکھتا اٹھنے لگا۔ وہ کالی چادر سر حوالے سے اوپر آئے گی، اس کے کان میں لگے آلے سے آواز گونگی کیونکہ محالف دور بیٹھا اس کی شرٹ میں لگے کیمرے کے ذریعے سامان کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ سفیر شاہ اپنے بھائی کی باریک بینی سے متاثر ہوتا اٹھا اور کمرے سے نکل گیا، کیمرہ بند کیا اور پیچھے کی طرف قدم بڑھائے جہاں سے وہ آیا تھا۔ لیکن نیچے کمرے کی لائٹ جلے دیکھ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے کے دروازے کو دیکھا جو نیموا تھا۔ انہوں نے اندر جھانکا، یہ ان کے کام کے خلاف تھا، کسی کام کے خلاف تھا، تجسس کے مارے، اور وہاں وہ موجود بھی تو تھا، کوئی صنفِ نازک بستر پر بے ڈنگے انداز میں بڑی تھی۔ وہ فوراً اندر داخل ہوا، وہ دروازہ لاک کیا، اس گھر میں اس کے علاوہ کون تھا؟ اس کے پاس گیا جہاں وہ آ رہی تھی، چیز سکڑی سمٹی سی لیٹی تھی، بنا کنورٹر کے اے سی فل سپیڈ میں چلا تھا۔ بیوقوف لڑکی، اے سی بند کرتے سفیر شاہ نے اسے دیکھا اور قدم رکھ کھڑکی کی طرف بڑھائے، یہاں سے وہ مستقبل میں بھی آسانی سے آ جا سکتا تھا۔ وہ جاتے ہوئے واپس میں اس کا دوپٹہ نیچے سے اٹھا کر اس کے منہ پر پھینکا، اس کے محالف کا اس طریقے سے دروازہ کھول کر اور بکھرے خلی میں سونے سے زہر لگا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی اس لیے اس کی آہٹ اور اپنے چہرے پر دوپٹہ محسوس نہ کر پائی۔ اگر اس کی نیند کی گولیاں نہ کھائی تو اس شخص کی نفرت بڑی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس کرتے وہ ڈر سے ہی مر جاتی۔ شاید اس کا خون بجا تو اس نے کان سے لگایا، تمہیں سزا ملے گی دیر سے آنے کی اور اس سے دور ہو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ محالف نے کہا تو وہ سرد تاثر سے بنا اسے دیکھ وہاں سے نکل گیا۔ فائل، اس نے جا کر وہ فائل سامنے کی، تم 15 منٹ لیٹ ہو شاہ، محالف نے سختی سے کہا۔
اگلی بار کوشش کروں گا جلدی آنے کی۔ سفیر شاہ نے بے فکری سے کہا، تم ان سب میں اس لڑکی کو کیوں لا رہے ہو؟ کیوں لا رہا ہوں یہ آپ پوچھیں؟ مجھے نفرت ہے اسے، اور کس نے حق دیا تمہیں یہ نفرت کرنے کا؟ اس سے دور ہو، ہمارے کام میں صنف نازک کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ میں سونے جا رہا ہوں بھائی، وہ کنے اچکاتا باہر نکل گیا تو مخالف نے سخت نگاہوں سے اس کی پشت کو گھورا۔ بہزاد شاہ جانا تھا محافظ اسے کیوں پسند نہیں، لیکن ان سب میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا، تو کیوں وہ سزا کی مستحق ٹھہرتی؟ لیکن یہ بات سفیر شاہ کو سمجھانا مشکل تھا۔ سفیر شاہ جا کر سو گیا اور پھر کئی دن اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ فون اٹھاؤ میرا یو پھول۔ انہیں ماہ کو کتنی کالز کی تھی آج 12 دنوں بعد، لیکن اس نے ایک کال نہ سنی تھی۔ اس کے اس لیے اب میسیج کرتے ڈرایا تھا، اور اس کے توقع کے عین مطابق اس ڈرپوک لڑکی نے اگلی بار پر اس کی کال اٹھا لی تھی۔ فون کیوں نہیں اٹھا دی بیوقوف لڑکی؟ بھائی نام مالوس آدمی کا، مجھے ملنا ہے تم سے۔ سفیر شاہ آغاز میں غصے میں اور پھر کچھ سوچتا مسکراتا لاپرواہی سے مسکراہٹ، کیوں؟ مل کر بتاؤں گا کیوں۔ آج کالج سے واپسی پر ڈرائیور کو وقت لیٹ کا بتانا۔ میں ایسا نہیں کروں گی، بچی ہی، اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ فون کاٹ دیا۔ محافظ بہت برا کیا تم نے خود کے ساتھ، وہ کہتے اٹھ کر وہ باہر نکل گیا۔ اس لڑکی کو بتائے مطلوبہ وقت وہ اس کے کالج کے باہر موجود تھا، پھر شان اور شوکت سے اترتا کالج میں داخل ہوا، اور سفیر شاہ کو کون نہیں جانتا تھا۔ فوراً اسے آفس میں بھیجا گیا۔ ہمارے لیے خوشی کا باعث آپ کا آنا۔ سفیر شاہ پر پرنسپل تو پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ہارٹو آرٹسٹ رول نمبر 8 200 محافظ کو بلائیے۔ لیکن آپ کیسے جانتے اسے؟ اور مجھے سوالات کے جواب دینا پسند نہیں، جلدی بلائیے اسے۔ مجھے دیر ہوئی، ہم ایسے کسی کو نہیں بلا سکتے سر، بات سمجھیے اس کے بھائی۔ تو آپ چاہتی ہیں مس سما کہ آپ کے بچے کو اسکول واپسی پر لاتے، آپ کے ڈرائیور کو کچھ لوگ روک لیں اور آپ کے بچے کو میں بلاتی؟ وہ فوراً سے فون کان کے ساتھ لگاتے محافظ کو بلانے کے لیے کہنے لگا، آگے بھی ایسے ہی کرنا ہے آپ نے، اور مجھے امید ہے کہ بات ہم دونوں کے بیچ رہے گی۔ اس نے جیب سے ایک پیکٹ نکالتے ان کی میز پر رکھا اور باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس انسان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ماہ کو نہیں بتایا گیا تھا، اسی لیے وہ اپنے ڈرائیور کا سوتے باہر نکل گئی، لیکن سامنے اس کی سفید گاڑی کو دیکھتے اس کا وجود خوف سے کانپا۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے، لیکن سفیر شاہ کے گارڈ نے ایسا ہونے نہ دیا۔ سارے انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے جو کہا ایسا سے کہا، پھر سیدھا کھڑا ہوا تو ماہ نے خوف سے کانپتے وجود پر قابو پاتے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ وہ شخص اسے ہر بار پہلے سے زیادہ خوفزدہ کر دیتا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا اس سے؟ وہ نہیں جانتی تھی، جو اسے یوں ہی سرڈرا ملا تھا، اور اب 10 منٹ دیر کر دی تم نے محافظ۔ اسے باہر کھڑے دیکھ سفیر شاہ نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے کہا تو وہ ڈر کر اچھلی، میں اندر بیٹھوں پلیز، اندر بیٹھو، نہیں تو تمہیں ہاتھ لگا کر بٹھانے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی، لیکن یقیناً تمہاری روح پر پرواز کرنے کی۔ محافظ وہ گرائے تو وہ فوراً سے بار کے، لیکن وہ بالکل دیوار کے ساتھ چپک کر سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کی یہ احتیاط سفیر شاہ نے نفرت سے دیکھی تھی۔ فائل لینے میں تم ناکام رہی ہو، اس کے ساتھ تو بنتی ہے نا اب۔ وہ ذہن لہجے میں بولا تو ماہ نے سر اٹھاتے اسے دیکھا، آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی۔ محافظ رونا نہیں کہ تمہارے آنسو مجھے مزید غصہ دلائیں گے، وہ بولا تو ماہ نے تیزی سے آنکھیں رگڑ ڈالی۔ گڈ سیکھ جاؤ گے، سفیر شاہ نے کہتے سگریٹ سلگایا۔ اسے فرصت سے دیکھا، کیونکہ جو وہ آج کہنے والا تھا اسے جان کر یقیناً سامنے والے کی روح پرواز کر جاتی۔